6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس خبر کو وہ اپنی ذلت سمجھے، اسی لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر تیاری اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کے ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرمانبردار، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان ان کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندال رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اسی مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ ان کے باپ سہیل جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ تیار بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندال رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبت اٹھا چکا، ابھی واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ اور تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات پر پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نعیم سی تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگتا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی احد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، لڑائی بھڑکنے والی ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ ابھی بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندال رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح جو مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا مل۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئے۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادی، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے
ان کا نتیجہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیج کے اس بیسری جماعت کو اپنے پاس بلا لے کہ یہ لوگ مدینے میں داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مراز الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمائے۔ آدمی اپنے دین پر پکا ہو بشرط کے دین بھی سچا ہو تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرط کہ وہ مسلمان بھی ہو۔